علامہ جناب مفتی محمد اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے شفقت فرماتے ہوئے وہ تشریف لائے۔ ان کی مجبوری ہے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی انہوں نے مسجد میں دعا کے لیے تشریف لے جانی تھی، آج بھی وہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر بھی ذرا نوازی انہوں نے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پروگرام میں اختصار کے ساتھ تلاوت ہوگی اور ایک مختصر سی نعت ہوگی، اس کے بعد 5 سے 10 منٹ کے لیے جتنی بھی طبیعت حضرت قبلہ مفتی صاحب کی ہوگی میں ان کو زحمت دوں گا کہ وہ ہمارے مہمان تو ہیں لیکن آج کی اس تقریب سعید میں وہ میزبان بھی بنیں گے، کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو اسٹیج کی ذمہ داری میں انہیں کے حوالے کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قبلہ خطیب العصر کا خطاب جو ہے وہ 7:45 بجے سے پہلے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں بلا تاخیر تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب قاری و حافظ محمد خان صاحب کو۔ نیچے سے بلائے ہوئے قاری محمد خان صاحب تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ اس کے بعد ایک مختصر نعت کے لیے ہماری انتظامیہ کے ساتھی عزیزم صوفی ناصر ممتاز تشریف لائیں گے۔ ان کی نعت کے فوراً بعد جو ہے قبلہ مفتی اعظم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسٹیج جو ہے مائک جو ہے قبلہ خطیب العصر مفتی خان محمد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم حافظ قاری محمد خان صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله سبحان الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم سبحان الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما شاء الله سبحان الله
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرات، آپ کے سامنے اس بابرکت محفل میں نعت خوانی کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ناصر. وہ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اللہ سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں پاون والا ہے. اللہ 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 جتے میرے حضور دا ڈیرا سویرا ہے. جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا صدا سویرا ہے. اور انشاءاللہ وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے. اللہ قسمت یارو بھلی ہووے جدا راکھا مولائی ہووے. او دی قسمت یارو بھلی ہووے او دی قسمت یارو بھلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے تے جدا پیر مہر علی ہووے. اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 اللہ. اج سکھ متراں دی ودیری اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس بنیری اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس بنیری. لولو وچ شوق چنگیری شوق چنگیری اج نیڑا لا
مخ چند بدر شاشانی مخ چند بدر شاشانی متھ چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مت بڑیاں اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ رب العالمین ان کے ذوق اور شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی نوعیت کا کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر زبان نہیں کر سکتی. وہی زبان کرتی ہے جسے اللہ رب العالمین توفیق بخشے، اور یہی وہ عظمت کا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے خود کیا. حضور کی تعریف فرمائی، فرشتوں کو اس پہ لگا دیا، اور علماء، صلحاء، کتب، ابدال یہی قصیدے گاتے رہے. اور یہ کام یہی برگزیدہ لوگوں کی سنت ہے. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو یہ ذوق عطا فرمائے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے گزارش کر کے پھر حضرت قبلہ مفتی محمد خان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا بیان ارشاد فرمائیں کہ ہر چیز کی ایک قدر اور قیمت ہوتی ہے، اور اس کو پہچاننے والے سارے نہیں ہوتے، کوئی کوئی ہوتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اس وحدہ لا شریک کی ذات کا انکار اس دنیا میں کوئی نہ کرتا، لیکن جو اس کی قدر و عظمت کو نہیں پہچان سکے انہوں نے اس کو نہیں مانا. کتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور واضح براہین اور دلائل اور بینات کے ساتھ آئے، اور جن کو قدر اور عظمت کی پہچان تھی انہوں نے ان کو پہچان کر کلمہ پڑھ لیا، اور جن کو پہچان نہ آئی وہ اسی طرح کفر پہ ہی مرے. اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے کہ جنہوں نے آپ کی قدر اور عظمت کو پہچانا وہ کوئی صدیق اکبر بنا، کوئی عمر فاروق بنا، کوئی عثمان غنی بنا، اور کوئی حیدر کرار بنا. اور جو نہ پہچان سکے وہ آج بھی نہیں پہچان سکے. آج بھی کتنی دنیا اس ایک نقطے پر گمراہی میں دھکے کھا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تک کو نہیں پہنچ سکتی. قرآن کی عظمت جو پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اور جو نہیں پہچانتے وہ اس کو عام کتاب سمجھتے ہیں. اور یہ جامعہ شمسیہ قمر العلوم اس لیے نہیں کہ یہ دو بزرگ میرے سامنے ہیں، اعتراف حقیقت ہے کہ اس ماہ مبارک میں یہ جن 3 شخصیات کے سیرت حیات پر آپ نے گفتگو سنی اور آج سنیں گے، یہ کسی اور مسجد میں کام نہیں ہوا. اولڈم کی پرانی مساجد ہیں، یہ سوچ وہاں پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے وہ باتیں اور واقعات اور حقائق سنے کہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں. آپ لائبریری میں اگر بیٹھ جائیں تو شاید مولانا صاحب کی 1 گھنٹے کی تقریر کو 10 دنوں میں آپ تلاش نہ کر سکتے. 10 دنوں میں آپ اسے تلاش نہیں کر سکتے. اور یہ بنا بنایا ایک مکھن
اور اس کا نچوڑ اگر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر قدر کی بات ہے. قدر ہم پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے آج کا جو مواد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حیات مبارکہ کے بارے میں چن رکھا ہے، ہم اسے چن سکتے ہیں یا اسے جمع کر سکتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. کوئی ہزاروں میں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں. اس لیے ایسے موقع کو غنیمت سمجھا جائے جہاں کوئی شریعت کی بات وہ بہت ساری کتابوں سے چن کر ایک گلدستہ بنا کر کوئی شخص آپ کے سامنے رکھتا ہے تو یہ اس کا آپ پر ایک کرم ہے، مہربانی. ان کے پاس تو علم ہے، وہ جانتے ہیں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ابھی خطاب نہیں کیا، لیکن انہیں سب کچھ معلوم ہے، تبھی تو بتائیں گے. لیکن وہ کس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ جنہیں سمجھ نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کو، وہ بھی سمجھ جائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کون تھے. یہ پہچان بہت ضروری ہے. اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ فلاں فیکٹری میں اگر کام تلاش کیا جائے وہاں جاب کرنے سے 5 پاؤنڈ گھنٹے کے ملتے ہیں، اور وہی کام اگر دوسری جگہ جا کر کیا جائے تو 25 پاؤنڈ ملتے ہیں، تو بتائیں یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ 5 کی طرف جائیں گے یا 25 کی طرف؟ اور اگر یہاں کہا جائے یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں، اب اس مجلس میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. ہم اس عقیدے والے لوگ کہ ہمارا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور اگر یہ بات ہو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں کی باتیں سنے اور سنائے، اس سے پیاری مجلس تو اللہ رب العالمین کو اور کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے برگزیدہ مجالس وہ ہوا کرتی ہیں جن میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ لوگوں تک پہنچایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور صرف اس لیے پہنچایا جائے کہ بندے بندے بن جائیں، انسان نما حقیقی انسان بن جائے. اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے. جہاں بھی کوئی مجلس ہو اور آپ سنیں کہ کوئی عالم دین وہاں خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو فوراً پہنچے کہ ہمیں تو اتنی استطاعت نہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں. وہ شخص جو گلدستہ پیش کرے گا اس کی خوشبو ہم سونگیں گے اور وہاں سے جو علمی باتیں ان سے سنیں گے اور پھر ان پر عمل پیرا ہوں گے. یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے. صرف سننے سنانے سے بھی بات نہیں بنتی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر آگے ان کو اپنانا بھی ہوتا ہے. تو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. جس ترتیب سے وہ گفتگو فرمائیں گے مجھے لیے بھی مفید ہوگی، آپ کے لیے بھی مفید ہوگی. اور اس نیت سے اور اس ارادے سے آپ بیٹھیں کہ اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام. اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اور اب میں